اور ملیے پیسوں کی بجائے تحائف کے لین دین کے ذریعے گزر بسر کرنے والوں سے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ خواتین کو مالی طور پر خود مختار بننے میں مدد دے رہا ہے، لیکن کیا انہیں اس پلیٹ فارم پر برابر کے مواقع مل رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ پاکستان میں انٹرنیٹ تک عام لوگوں کی رسائی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹیلی فون، براڈ بینڈ اور لینڈ لائن کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد آج 7 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے مطابق صرف 2019 کے دوران انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں تقریباً 26% اضافہ ہوا، لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی اکثریت مردوں پر مشتمل ہے۔ اب بھی بیشتر پاکستانی خواتین کے پاس انٹرنیٹ نہیں اور نہ ہی وہ جانتی ہیں کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنے سے پہلے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ خواتین کے لیے کیا مواقع اور مسائل پیش کرتا ہے اور آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، آئیے ملتے ہیں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے لیے روزگار پیدا کر رہی ہیں۔ ثوابی سے عمر فاروق کی رپورٹ۔ درہ شہوار ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے چنگاری کے نام سے اپنا آن لائن برانڈ شروع کیا۔ میرے فادر جو ہے وہ ہمیشہ چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں۔ یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے 90% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ میں ڈیفالٹ ڈاکٹر کی جگہ ڈیفالٹ ڈیزائنر بن گئی۔ ثوابی سے تعلق رکھنے والی ماگل بھی گاؤں میں گھریلو سطح پر سلائی کڑھائی کا کام کرنے والی خواتین کی مدد کر رہی ہیں۔ وہ ان خواتین کے کام کو نہ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہی ہے بلکہ نت نئے ٹرینڈ سے بھی انہیں روشناس کرواتی ہیں۔ یہاں پہ ثوابی کے اندر بیٹھی لڑکی وہ صرف اپنے گھر میں کام کر سکتی ہے، اس کا کرافٹ اگر وہ یہاں پہ کوئی شاپ بنا بھی دیتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام بیچنا شروع کر دیتی ہے تو اسے ثوابی کے لوگ ہی خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آن لائن بنا دیا جائے تو آن لائن پوری دنیا دیکھتی ہے۔ پاکستان کے شہروں میں اکثر عورتوں کا روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ معاشرے کے منفی رویوں کے باعث بہت سے خاندان لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ درہ شہوار کے مطابق انٹرنیٹ نے اب گھر اور باہر کی دنیا کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا ہے۔ آپ اس چیز کا ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ایک فون ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، you can conquer the world with that۔ ماہ گل کہتی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جس سے انہیں آگے بڑھنے کی ہمت بھی مل رہی ہے۔ خواتین اور کلچر کو ہم لوگ یہاں پہ اپنے گلہادی کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں۔ خواتین ان کو ہم لوگ ایک موٹیویشن دیتے ہیں، ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان کے پاس اسکل ہے لیکن ان کو یہ چیز یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کرو تو آپ کر سکتے ہو۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، ثوابی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے روزگار کمانے والی خواتین یقیناً انسپائرنگ ہے۔ انہیں دیکھ کر بہت سی اور خواتین بھی اس شعبے میں قدم رکھنے کا سوچنے لگی ہیں، لیکن یہ کام اپنے ساتھ کچھ چیلنجز بھی لے کر آتا ہے۔ اس بارے میں ہم سے بات کرنے کے لیے پاکستان میں ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی شریک بانی صدف خان اسلام آباد سے موجود ہے۔ صدف، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آیا خواتین کی انٹرنیٹ تک رسائی کم ہے کیوں؟ دیکھیں، جو انٹرنیٹ تک رسائی کم ہونے کی وجوہات ہیں وہ معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ خواتین جو میجورٹی ہے خواتین کی وہ معاشی طور پر خود مختار نہیں ہے، وہ خود ڈیوائسز افورڈ نہیں کر سکتی۔ انٹرنیٹ کا کنیکشن افورڈ کرنا، لیپ ٹاپس لینا، اس کے لیے وہ زیادہ تر اپنے گھر کے دیگر افراد پہ، زیادہ تر گھر کے مردوں پہ، فیملی پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ اور پریفرنس، کیونکہ ہمارا ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے، قدر شاہی معاشرہ ہے، تو پریفرنس ہمیشہ جب ڈیوائسز کی یا کنیکشنز کی یا ریسورسز کی بات ہو تو زیادہ تر جو پریفرنس دی جاتی ہے وہ گھر کے لڑکوں کو اور بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ معاشی ریزن ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ مشکل جو ریزن ہے وہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں، وہ کلچرل اقدار ہے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ لڑکی، وہ خاتون جو چار دیواری میں رہے گی، جو اپنی لمٹ میں رہے گی، وہ زیادہ اچھی لڑکی ہوگی۔ تو ٹیکنالوجی اور دنیا
جو انٹرنیٹ ہے وہ دنیا تک رسائی دے رہا ہے اور وہ ایک ایسی کنیکشن بنا رہا ہے, خواتین کی ریچ بڑھا رہا ہے جو ہماری ان ٹریڈیشنل آئیڈیاز کو, ان ٹریڈیشنل نارمس کو بڑی حد تک چیلنج کرتی ہے. تو جب خواتین کو رسائی مل بھی جاتی ہے, ایک تو ملنا کم ہے, اور جب مل جاتی ہے تو اس کی مانیٹرنگ, اس کے اوپر باؤنڈریز بٹھانا, اور پھر اس کے بعد کوئی بھی خدا نخواستہ ہراسمنٹ کا واقعہ ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو سپورٹ کرنے کے بجائے ان سے وہ ایکسس واپس لے لینا, یہ انہیرنٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر پیٹریارکل نارمز ہے ان کا ایک انہیرنٹ ریئیکشن ہمیں نظر آتا ہے. صدف, آپ نے ان مشکلات کی بات کی جو گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو پیش آتی ہیں, تو کیا ایسے میں انٹرنیٹ محفوظ ہے خواتین کے لیے؟ اگر ہم نسبتاً ریلیٹیولی بات کریں تو خطرے محفوظ ہے. ظاہر ہے جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں بہت ڈائریکٹ ان کے اوپر ہراسمنٹ کے اور مسئلے مسائل کا جو انہیں سامنا ہوتا ہے, ٹیزنگ ہے, وہ سارے مسئلے تو موجود ہیں. انٹرنیٹ پہ وہ کسی حد تک اسکرین کے پیچھے ہونے کی وجہ سے کسی حد تک محفوظ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بالکل ہی محفوظ دنیا ہے. سائبر بلینگ از ویری کامن, اسٹاکنگ کا بیہیویئر بہت زیادہ کامن ہے. FIA جو سائبر کرائم کے حوالے سے قانون کا نفاذ کرتا ہے, پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ کا, وہ اپنی ہر سالانہ رپورٹ میں پچھلے 3-4 سال سے یہ کہتا رہا ہے کہ ان کے پاس جو میجورٹی آف کمپلینٹس آتی ہیں وہ خواتین یوزرز کی طرف سے آتی ہیں. اس کے اندر بلیک میل سے لے کے اسٹاکنگ سے لے کے ڈیٹا پرائیویسی, ان سب کا غلط استعمال, یہ سارے مسائل شامل ہیں. اور اس کے اندر ظاہر ہے قانون امپلیمنٹ اچھا نہ ہونا اس کی وجہ, لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے, انٹرنیٹ کو, ٹیکنالوجی کو کس طرح اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے, اس کی کمی بھی خواتین کو بہت زیادہ ولنریبل بنا دیتی ہے. تو اگر آپ ٹیکنالوجی یوز کریں گے اور اس کا استعمال بہت اچھا بھی کریں, لیکن آپ اپنی حفاظت کا اور ان کنسیکوینسز کا خیال نہ کریں جو پیش آ سکتے ہیں, تو خواتین انٹرنیٹ پہ بھی مشکل سچویشنز کا انہیں سامنا ہو سکتا ہے. جی صدف, آپ نے معاشرتی پرابلمس کی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ پہ جو خواتین کو خطرات درکار ہے ان کی بات کی. تو اس صورتحال میں اگر انٹرنیٹ کے ذریعے خواتین روزگار کمانا چاہتی ہیں تو وہ کہاں سے شروع کر سکتی ہیں, کیا فرسٹ سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ کس طرح کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں. 3 طرح کی چیزیں عموماً کی جا سکتی ہیں. ایک تو فری لانسنگ ہے, دوسرا کسی سروسز یا گوڈس کی ڈلیوری ہے, اور چوتھا تیسرا جو ان کا اپنا کوئی کام اگر وہ ویسے کرتی ہیں اس کی مارکیٹ بیس بڑھانے کا کام ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی اسکل, آپ کا انٹرسٹ ان تینوں میں سے کہاں فال کرتا ہے. اگر آپ فری لانسنگ کر سکتی ہیں تو فری لانسنگ کی بہت ساری انٹرنیشنل نیشنل ویب سائٹس موجود ہیں, ان کے اوپر اپنا پروفائل بلڈ کرنا اور پھر اس کے اوپر اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر اپنی جو سروس ہے اس کی پروویژن کا کام ہو سکتا ہے. جو بہت زیادہ کام ہم آج کل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو, وہ اپنی ہوم بیس جو اسکلز ہیں, فار ایگزامپل ہوم بیس کیٹرنگ کا کام یا کا کام یا پھر چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کرنا, ایونٹ مینجمنٹ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کے بعد آپ کے کون سے کمپٹیٹرز موجود ہیں. کیا آپ لوکلی کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے لوکل لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی فری لانسنگ کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے اس حساب سے اپنا پروفائل بلڈ کرنا اور پھر رسپونڈ کرنا, اپنا اسٹریٹجائز کرنا کہ ہم اس مارکیٹ کے اندر اپنا مقام کیسے بنا سکتے ہیں. میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی شریک بانی صدف خان, اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. امریکہ میں بھی جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد IT کے شعبے میں کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے. امریکی شہر سیٹل امیزون اور مائیکروسافٹ کے لیے مشہور ہے. اس شہر میں قائم درجنوں IT کمپنیوں میں اگر غیر ملکی ملازمین کی بات کریں تو بھارتی نژاد سب سے زیادہ ہیں, دوسرے نمبر پر چینی اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں. پاکستانی خواتین IT کے شعبے میں قدم جمانے میں دیگر خواتین کی کیسے مدد اور رہنمائی کر رہے ہیں, جاننے کے لیے چلتے ہیں سیٹل ندیم یعقوب کے ساتھ. امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے. ہم بہت انکلوسیو ہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے. اس جسٹ کہ جو ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں, ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور ہمارا ایک اسپیشل آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دا ویمن دیر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم.
یہ نیٹ ورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے۔ حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی۔ میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا، اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے۔ تو پیشہ ور خواتین اس نیٹ ورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں، ہم نے پوچھا اس ورکشاپ میں شریک کچھ خواتین سے۔ امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں، اور PWIC میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں، جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم۔ جس سے بھی میں ملی ہوں PWIC میں، ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو ہیلپ۔ پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں۔ ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں، جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے، جس میں سٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے، جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں، اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کا ایکسپوجر نہیں رہا ہے پہلے، ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے، اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، سیاٹل۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع اور نظر ثانی کی اپیل کی سماعت کے لیے لارجر بینک بنانے کی درخواست دائر کی ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور اس پر توجہ کے لیے آئیے urduvoa.com پر اپنی رائے شیئر کیجیے، facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ میں 2019 صحافیوں کے لیے مشکل رہا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے میڈیا پر الزامات کا سلسلہ جاری رہا، اور کچھ جلسوں میں صدر کے حامیوں نے میڈیا اہلکاروں کو مارا پیٹا بھی۔ امریکہ میں صحافت کی تاریخ کو محفوظ کرنے والے عجائب گھر میوزیم نے سال کے آخر میں اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم یہ عجائب گھر 12 سال تک آزادی صحافت کے آئینی حق کی علامت بنا رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں میوزیم کا بند ہونا آزاد صحافت پر یقین رکھنے والوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ دیوار برلن اور 9/11 کے بعد تباہ ہونے والے نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز کے ٹکڑے، یوگوسلاویا میں کام کرنے والے صحافیوں کی تباہ شدہ کار کی تصویریں، دنیا بھر سے اخبارات کے پہلے صفحوں کی نمائش۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم میوزیم کو گزشتہ 1 عشرے سے بھی زیادہ عرصے سے آزادی صحافت اور امریکی آئین کی پہلی ترمیم کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس عرصے میں میوزیم کا دورہ کیا ہے۔ ان میں سے نصف کے قریب اسکول جانے والے بچے تھے تاکہ وہ برلن کی دیوار، سرد جنگ یا 9/11 جیسے واقعات سے روشناس ہو سکیں۔ یہ تب کے واقعات ہیں جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہیں دیکھنا ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ 12 سال تک اپنے دروازے کھلے رکھنے کے بعد میوزیم مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ وہ عمارت جس میں میوزیم قائم تھا، جان ہاپکنز یونیورسٹی کو 37 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز میں فروخت کر دی گئی۔ ہمارے بانی ایل نیوہارتھ نے 20 سال پہلے میوزیم قائم کرنے کے بارے میں اس لیے سوچا تھا تاکہ لوگوں کو پہلی ترمیم سے متعلق بتایا جا سکے، اس کے بارے میں گفتگو شروع کی جائے اور صحافتی اقدار کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔ شروع کے کچھ سال میوزیم ریاست ورجینیا کے شہر روزلینڈ میں قائم رہا، پھر اس کو واشنگٹن ڈی سی منتقل کر دیا گیا۔ امریکی دارالحکومت میں زمین خریدنے سے لے کر اس خواب کو حقیقت کی شکل دینے پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے گئے، لیکن میوزیم قائم ہوتے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ہمارے خیال میں پہلی ترمیم، آزادی اظہار رائے اور پریس کی آزادی بہت اہم ہے۔ میں یہی سنتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں، لیکن اب ہمارے ملک میں ان کو خطرات لاحق ہیں، جو بہت افسوسناک ہے۔ میوزیم کا بند ہونا بہت افسوسناک ہے۔ یہاں بہت سی تاریخ موجود ہے، ایسی بہت سی اہم چیزیں ہیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ آزادی صحافت کتنی اہم ہے۔
म्यूजियम ऐसे वक्त में बंद हो रहा है जब रवायती सहाफत भी मुश्किल में है। गुज़िश्ता 15 वर्षों में 2000 अखबारात बंद हुए हैं। गैलप के जायज़ों के मुताबिक अमेरिका की निस्फ आबादी मीडिया पर भरोसा करती है। 1970 में ये शरह 70% से ज़्यादा थी। हम इसके लिए ही तो जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रेस की आज़ादी के लिए ही तो कोशिश कर रहे हैं, महज एहसासात लेने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए कि आपकी आवाज़ और सहाफ़त की आज़ादी कितनी ज़रूरी है। म्यूजियम की ख्वाहिश है कि वो सहाफत और प्रेस की आज़ादी के लिए अपने मिशन को ऑनलाइन फोरम्स के जरिए जिंदा रखे। मरिया पुरूस के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। कल के शो में हम आपको लेकर जाएंगे वाशिंगटन में कायम स्पाई म्यूजियम, जहां जासूसी की दुनिया के राज खुलते हैं। फिलहाल देखते हैं उसकी एक झलक। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में दाखिल होते ही आप एक अंडर कवर मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। फायजा बुखारी के साथ स्पाई म्यूजियम चलेंगे कल शाम व्यू 360 में। अमेरिका में 2019 में क्रिसमस के मौके पर रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन तक तोहफे तोहफे पर खरीदारी की गई। रिटेल इंडस्ट्री के माहिरीन का अंदाज़ा है कि इस हॉलिडे सीजन में एक आम अमरीकी ने शॉपिंग पर $900 से ज़्यादा खर्च किए। 56% लोगों ने तो नवंबर के आगाज़ में ही शॉपिंग शुरू कर दी थी और फिर ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की डील्स का फ़ायदा भी उठाया गया। अमेरिका में 1 नवंबर से 31 दिसंबर हॉलिडे शॉपिंग का सीज़न समझा जाता है। $1 ट्रिलियन की शॉपिंग मेशत के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पैसा खर्च करके ही हम अहमियत अपनी महसूस कर सकते हैं? गिफ्ट इकॉनमी एक मकबूल होता फ़लसफ़ा है जिसमें सब कुछ तोहफे के बदले तोहफे के तौर पर किया जाता है। इसमें पैसों का अमल दखल नहीं। ये 30 साल पहले मुसन्निफ लुइस हाइड ने अपनी किताब द गिफ्ट में इस मौजू की तफसील पेश की थी और अब इस बारे में एक दस्तक को मौका दे रही है कि वो पैसे के बारे में अपने नए ज़ाविये से सोचें। अमरीकी रियासत नेवाडा में होने वाले सालाना बर्निंग मैन फेस्टिवल इस बात की सबसे बड़ी और अनोखी मिसाल है कि गिफ्ट इकॉनमी किस तरह काम करती है। इस मेले में कोई चीज खरीदी या बेची नहीं जाती, यानी लेन देन पैसों पर नहीं बल्कि तोहफों के तबादले से होता है। और इसी अनोखी मिसाल को गिफ्ट नामी एक दस्तावेजी फिल्म में भी पेश किया गया है। ये आइडिया लुइस हाइड की किताब द गिफ्ट से मुतासिर होकर अपनाया गया है, जो 30 साल पहले लिखी गई थी। तोहफों के तबादले के कल्चर में इखलाकी तौर पर बहुत जिम्मेदारियां बनती हैं, यानी लेने और देने की जिम्मेदारी। तहाइफ देने और पैसों के तबादले के दरमियान फ़र्क यह है कि तहाइफ से लोगों के दरमियान राब्ता और ताल्लुक बनता है। पैसों से ऐसा नहीं होता, आप कुछ खरीदते हैं और चले जाते हैं। गुज़िश्ता अशरों में हाइड की किताब फनकारों, मुसन्निफों और मौसीकारों के दरमियान बहुत मकबूल हुई और इस दस्तावेजी फिल्म से नए फैन बन गए हैं। हमारी सकाफत में ये एक मजहब की तरह है। मईशत का आइडिया हर चीज़ पर छाया हुआ है। हम ये स्कूल में ही सीख लेते हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मईशत को फलते फूलते रहना चाहिए और इसके उसूल हमारी ज़िंदगी पर हावी रहते हैं। अपनी किताब में लुइस हाइड पुरानी रिवायत का हवाला देते हैं, जैसा कि कनाडा के मगरबी साहिल पर रहने वाले क्वाक्यूटन नस्ल के लोग जो तहाइफ देने की रिवायत आज भी बरकरार रखे हुए हैं। लुइस हाइड का कहना है कि लोगों को गिफ्ट इकॉनमी की कदर पहचानने की जरूरत है, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इसके बदले मौजूदा इक्तिसादी मॉडल हटा दिया जाए। अगर आप इस पर गौर करना सीख लें कि हम सब के इर्द गिर्द तोहफों का तबादला हो रहा है तो ये आपको नजर आने लगेगा। बस अपनी आंखें खोलना होंगी। अगरचे तहाइफ देने का आइडिया समझना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ नया करना भी किसी तोहफे से कम नहीं होता। मीशा गुटकिन की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। चलें इधर इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher,
one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया। वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। नया साल खलाई तहकीक में क्या नया लाएगा? सरजंग के दौरान खलाई सफ़र में सबकत ले जाने के दावों ने अमेरिका और उस वक्त के सोवियत यूनियन को मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया था, मगर 21वीं सदी की खलाई दौड़ इंसानों को मरीख पर उतारने की एक आलमगीर जुस्तजू है। इस नए साल में खलाई इदारे इस सुर्ख तैयारे पर कमंदे डालने के लिए क्या सोच रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चांद पर इंसानी कदम रखने के निस्फ सदी बाद इंसान जदीद खलाई दौड़ में नया रास्ता तलाश कर रहा है। हम 2020 में मरीख पर तजुर्बात करने का मंसूबा बना रहे हैं। खलाई इदारे सन 2020 में इंसानी सफ़र शुरू करने से पहले 1/3 अरब किलोमीटर दूर खला में तहकीक के नए मंसूबे बना रहे हैं। अमरीकी खलाई इदारा नासा जुलाई में एक ऐसा मिशन भेजना चाहता है जिसका मकसद ऐसी जगह पर पत्थरों में कदीम जीनियाती हयात का पता लगाना है जहां किसी जमाने में पानी होता था। फिर सन 2030 में ये पत्थर जमीन पर लाए जाएंगे। नए साल में चीन के खलाई मंसूबों में मदार में सफ़र और मरीख पर उतरना दोनों शामिल हैं। हमारा मंसूबा ये है जैसा हमने चांद पर किया था, इसी तरह एक ही सफर में मदार में चक्कर लगाएं, मरीख पर उतरें और वहाँ तहकीक करें। बीजिंग से बाहर एक मकाम पर मरीख पर खलाई जहाज उतारने का एक तजुर्बा किया गया। मरीख पर कशिश सकल जमीन के मुकाबले में सिर्फ 1/3 है। यूरोपीय खलाई इदारे और रूस के एक इदारे ने मिलकर एक्सोमार्स ऑपरेशन तरतीब दिया है। उन्होंने इस हवाले से तहकीक की गर्ज से जमीन में खुदाई की है ताकि मरीख की सतह पर गहराई में तहकीक की जा सके। तहकीक पर पेशरफ्त के जायजे के लिए टीम अप्रैल में आपस में मुलाकात करेगी। अगर ये जायजे कामयाब होते हैं तो फिर हमें खलाई जहाज को कजाकिस्तान के इलाके बैकनौर ले जाने की इजाजत मिल जाएगी ताकि हम 26 जुलाई और 11 अगस्त की दरमियानी मुद्दत में इसे खला में भेज सकें। अगर हम इस मुद्दत के अंदर खलाई जहाज नहीं भेज सके तो फिर हमें 2 साल इंतजार करना होगा। चुनांचे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम किस तेजी से इन आखिरी खतरात को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त दरपेश हैं। 2021 में अगर मरीख पर उतरने में कामयाबी हासिल हो गई तो यूरोपीय खलाई इदारे के लिए 2016 में इसके खलाई जहाज के मरीख से टकरा जाने के बाद ये पहली कामयाबी होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात जुलाई में अपना पहला खलाई जहाज खला में भेजने का इरादा रखता है। इसे होप मिशन का नाम दिया गया है और ये मरीख पर पहुंचने के लिए किसी भी इस्लामी या अरब मुल्क की पहली कोशिश होगी। ये मिशन मरीख की निचली, दरमियानी और ऊपर की सतह की फिजा का मुताला करेगा, जिसमें ये समझने की कोशिश की जाएगी कि मरीख से गैसों का इखराज कैसे होता है। मरीख की सतह पर इस वक्त 2 खलाई जहाज मौजूद हैं और 6 सैटेलाइट्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब तक सिर्फ अमेरिका ही कामयाबी से मरीख पर खलाई जहाज उतारने और इसके जरिए काम करने में कामयाब हुआ है। अरब आसादी के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।